آپ فرض اور واجبات پورے کرتے رہیں، پھر اسباب اختیار کریں اور اخلاص و یقین کے ساتھ وظیفہ کریں۔ یعنی یہ مطلب کبھی نہیں ہوتا کہ نماز، روزہ وغیرہ سے دور رہیں، بس وظیفہ پڑھنا مقصد ہے کہ ہمارے فرائض واجبات اپنے وقت پر ہونے چاہیے۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ درود ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بازار میں جا کر یہ کلمہ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ حکومت اللہ کی چلتی ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ وہ اللہ ایسا زندہ ہے جس کو موت نہیں آتی۔ تمام خیر اللہ کے قبضے میں ہے اور اللہ تعالیٰ سب چیز کر سکتے ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 1,00,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 1,00,000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ گویا اگر 10 مرتبہ پڑھے گا تو 10,00,000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 10,00,000 گناہ معاف ہوں گے۔ اور اگر کسی کے گناہ نہ ہو تو اس کے بدلے اسے اور نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ حالانکہ صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ کبھی کبھی بازار میں اس لیے جاتے تھے کہ ہم اس ذکر کا فائدہ اٹھا لیں اور حضور کے فرمان سے نفع اٹھائیں، اور ان کے بازار میں جانے کا مقصد ہی یہی ہوتا تھا کہ جا کر اللہ کا ذکر کرے، کیونکہ سب سے بری جگہ اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے، اور جب کوئی بازار جیسی جگہ جا کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کی نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں۔